اور زور سے یہ حیرت ہے۔ اس لیے جب سرکار کی بات ہو تو سب کا نام جھوم جھوم کے لے، اہل بیت کا نام آئے تمہارا چہرہ یہاں آئے، گلاب بن جائے۔ اہل بیت کا ذکر، کون اہل بیت؟ حضور کی اہل بیت۔ کون سید؟ حضور کا جز سید۔ کون علی؟ مصطفیٰ کا جانی علی۔ کہو نا سبحان اللہ۔ ایک کیوں نہ بول دے آنکھو سبحان اللہ۔ تو سب موڑ کر پھر آنکھو سبحان اللہ۔ کون ابو بکر؟ مصطفیٰ کا اعتماد ابو بکر۔ کہو سبحان اللہ۔ کون عمر؟ مصطفیٰ کی مراد عمر۔ کون عثمان؟ جس کے لیے رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے فرمایا اس بندے کا مزاج محمد کا مزاج ایک تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کا بھی ہم ذکر کریں گے ہم خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ کیوں خوش ہوں گے؟ وجہ ہے وجہ یہ کہ ان سب کو یہ مقام دینے والے آمنہ کا لال ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ گال ساری تو حضرت عمر فاروق کا مقام دے۔ اب میں اور آپ اپنا مقام پہلے بیان کریں کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہماری شان کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ حضور نے پکڑا ہوا ہے اور پکڑ کے پوچھا جا سو تم میرے کتنی محبت کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہر شہر کو وقت، ہر شہر کو مگر اپنی جان کو وقت نہیں، اللہ من نفسی، اللہ من نفسی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے آقا ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، خاندان سے بڑھ کر، کمرے سے بڑھ کر، خطے سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر، ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر، مگر اپنی جان سے بڑھ کر نہیں۔ حضور نے ایسے کر کے دیکھا، فرمایا اللہ والذی نفسی بیدہ۔ بخاری بیان رکھے ہے، بخاری شریف، فرمایا مجھے میرے رب کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ نمازیں موجود ہیں، ایک بار پھر من تک لڑ جو ہے نکال دو، نمازیں موجود ہیں، تکمیل ایمان کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی دنیا کے اندر ایسا فاضل جو میری اس گفتگو کو چیلنج کرے تو صرف اس حصے پر کلام کر کے مجھے بتائے کہ نماز کی موجودگی میں تکمیل ایمان کیوں نہیں تھا؟ اچھے حقیقت کرے، نماز موجود مگر تکمیل ایمان بھی نہیں، روزہ موجود مگر حضور نے بتایا اس کی قسم، میرے آقا آپ تو قسم نہ بھی کھائیں تب بھی ہمارا ایمان ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ میرے آقا آپ کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ہمارے لیے مثل قرآن ہے۔ میرے آقا آپ کا ایک اشارہ حق تعالیٰ کا فیصلہ ہے، حق تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور آپ یہاں تک جھوم فرمانا اللہ کی قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہیں نہیں، جب تک تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ سمجھے۔ پھر وہ آگے حضرت عمر فاروق ہے، اے کھاریاں کے غیرت مند جوانوں، اے خطہ گجرات کے مشہور نوجوانوں، اے رسول اللہ کی محبت اور عشق کا جام پینے والوں، ذرا ہوش بگوش یہ بات سنو کہ حضرت عمر فاروق نے ہاتھ کھڑے ہو ہاتھ کھڑے ہاتھ تو انہوں نے یہ نہیں کیا، جب حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تیرا ایمان پورا نہیں، انہوں نے نہیں کیا حضور آپ چھڑو میرا، میں جا کر کعبے میں سجدہ کرتا ہوں، ایمان پورا کراتا ہوں۔ کوئی قاری صاحب کا سمجھ لگیے، ابھی جاتا ہوں کعبۃ اللہ میں 2 سجدے کرتا ہوں، پھر میں نفل پڑھتا ہوں، کیا تلاوت قرآن پڑھتا ہوں، سب جو کچھ کرتا ہوں، ایمان پورا۔ عمر سمجھ گئے، نمازیں موجود ہیں، روزے بھی موجود ہیں، حج بھی موجود ہے، تلاوت قرآن بھی موجود ہے، بس ایک شے یہ کہ میرے منہ سے یہ جملہ نکلا جان سے بڑھ کر نہیں، تو حضرت عمر نے ہاتھ چھڑایا نہیں، نہ حضور نے چھوڑا۔ ایک بار پھر سنو، توجہ جو بھی مہمان ہیں ان کا چپ کر کے سے آ جائیں، کل اور نہ سن لو۔ اچھا یہ تو اپنی ہے،
چڑیا ہو بہ جا پترا بہ جا اللہ تینوں دنیا آخرت ننگ لاوے پہلے تیری عمرہ کرن تو نہ گیا سا آج کل جی بھی ٹنڈ ہوئے نہ کھان یا مولوی کو عمرے نہیں آیا اچھا پھر سنیں گے توجہ سے سنو جا تم بھی آٹھ نہ چھڑایا نہ حضور چھوڑے نہ آٹھ نہ حضورہ چھوڑے چھوڑ دے تو ڈاکہ صاحب نہیں سرکار پاس ہوتے یہ تو انگل سمجھ آئی اوکھی جی گل ہے سنا دے جی بسم اللہ ہے اوکھی جی خاصا دی گل ہے پر سنا دے دیا عام بھی خاص ہو ہی چل رہے بابا ایک بلے آتے کوٹ مٹھن کسی کو نام ہوتا ہے آجا غلام خواجہ غلام فرید صاحب قاری صاحب کنچہ سانگی اس گھر میں بسم اللہ مولوی درویش کی محفل میں بیٹھتا نہیں ہے قاری صاحب اور اگر بیٹھے تو درویش ہو جاتا ہے قاری صاحب یہ بات یاد رکھنا مولوی پہلے تو آتا نہیں ہے آ جائے تو جاتا نہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ گل دل نہ سنے دل نہ حضرت خواجہ کوٹ مٹھن والے غلام فرید وہ کرے نا باہر نکل گئے تو باہر ایک آجڑی بکریاں پہ چرا گئے دربار تو باہر ٹہلیاں کرے کلے نکل گئے وہ ایک رخ تھلے بہ گئے درخت کے نیچے وہ آجڑی آیا بکریاں چراتے انہوں نے کوئی ادب دار نہیں پتا انہوں نے حضور خواجہ قبلہ کعبہ فلاں انہیں آگیا فریدہ ادھر کدھر آ گئے کیا بات ہے انہیں آگیا فریدہ ادھر انہیں آگیا یا انہیں آگیا یا ان دل اداسی دا نکل آیا انہیں آگیا فریدہ تینے مرید بولتے تھے میں نے یار آگیا یار کہہ دیتا میں نے نہیں آج تک کس طرح پیار نہ فریدہ کسے نہیں آگیا یار میرا اس آگے ٹھیک ہے کہ بیٹھے جمعہ لانگے تو ملنگ پچھے نا لنگر پکا کے دیئے تھی وہ درخت بڑی بڑا مقام تھا اور ظاہری طور پر بھی معاملات ٹھیک تھے وہ بلاؤ پکا کے تو لے گئے مٹھا پینال وہ فرید پاک کے رکھے نا غلام میں وہ گان لگے میں کہا میں کلیاں نہیں کھانا مطلب یار کو بکریاں چرائیں گا وہ یار نہیں آنا وہ بلایا وہاں رکھا تو کھانا چاہیے اس آگیا فریدہ اور گرما لیا روز چاہوے تو روز لنگر کھاواں یہ روز چاہ چلاواں انہوں آگیا روز آواں کیا آگیا انہیں روز آنا شروع کر دیتا وہ دیا لگیاں وہ جانا ایک دن کیا ہوا بابا صاحب فرید غلام فرید کو نہ آ سکے اور وہ آجڑی بھی ان کو ڈھونڈتا رہا ملے نہیں انہوں ملے ایک ماکھی سمجھے شہر کا چھتا تو اس آجڑی نے کیا کیا موزہ اتارا اپنا مجھے نے کہا تھوڑی کھلا رہے ہیں انہیں موزہ اتارے اپنا سمجھو فقام تو موزہ اتار کر اس نے وہ شہد اس نے نچوڑا اس آگے بابے نے جو شہد طبیعت سے نہیں کہاں نہیں آئے روز منو پلاؤ کرتے ہیں آج میں انہیں تو منہ مٹھا کرا سا شہد لگا تو موزے میں شہد بھرا درگاہ کی طرف چلا گیا جب درگاہ پہ پہنچا تو وہ مریدوں تو غلامہ پونا تو وہ بازو کا چلے کہتے ہیں شرم نہیں ہوتی شہد پا کے لے آئے آواز چوئی تو اندروں نے بابے ہوئی نکل آئے انہیں آگے کون ہے انہیں ہاتھی پھڑے ہوئے شہد موزے انہیں کہا تھوڑا یار تو بابے نے آگیا پھر آجا یہ یار ہے تم کی تقرار ہے پلاؤ بھی اکٹھے کھاتے تھے شہد بھی اکٹھے عشق دیا گلا یہ دیا گلا نے بولو عشق کی بات سمجھ نہیں آتی اسے اگر سوچو سمجھو تو پھر سمجھ میں آتی ہے یہ فقیر نہیں چھڑتے جنہیں نہ لانا سرکار چھوڑتے ہیں
اونچا بولو. یہ وکیلوں کی ساری محبت سرکار کے سینے سے ہے. پوری دنیا میں جس درویش کے سینے میں بھی محبت ہے وہ قطرہ ہے سمندر مصطفیٰ کا سینہ ہے. تو جڑا قطرے والا نہیں چھڑدا قطرے والا سرکار چھوڑتے ہیں. بولو اونچا. کبھی نہیں چھوڑتے. نجاشی آیا بھی نہیں تھا حضور کی بارگاہ میں، لیکن جب وہ فوت ہوا تو حضور نے مغفرت کی دعا کی. حضور نے فرمایا آیا یا نہیں آیا اس کا دن میری بارگاہ میں پہنچا ہے. تو حضور نے آنکھ چھوڑا نہیں، آنکھ حضور نے چھوڑا نہیں، نہ انہیں چھڑایا. وہی کھڑے کھڑے قبلہ قاری صاحب کھلوتے ہیں، قدم بھی نہیں پٹیتا. ان کو سمجھ آ گئی وہ عمر ہے، وہ رات جان گئے. انہوں نے قدم بھی نہیں اٹھایا، وہیں کھڑے کھڑے کہا یا رسول اللہ قسم آپ کے رب کی، اب میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں. حضور نے فرمایا میں بھی تیرے ایمان کے مکمل ہونے کا اعلان کرتا ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اے خالد غیرت مند جوانوں، بس میری صرف اتنی بنتی ہے اپنے دلوں کو مصطفیٰ کے لیے وقف کرو، نمازیں پڑھو، یہ ادائے مصطفیٰ ہے، حکم خدا ہے. روزے رکھو، یہ ادائے جانے جانا ہے، حضور کو محبوب ہے. تلاوت قرآن کرو، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں. اور خدا کی قسم علماء سے بھی محبت کرو، کیونکہ مجنون کو وہ اچھا لگتا تھا جو لیلا کی بات کرتا تھا. کہ وہ عشق ہوئے کسی نہ تائیں پتہ لگے گا انصاف جڑا معشوق کی خبر لے آوے وہ بھی چنگا لگتا ہے نہیں. علماء سے بھی محبت کرو، یہ تمہیں سرکار کی باتیں سنا. تم مجنون کو کوئی کہتے تھے نا لیلا، وہ بندہ اسے اچھا لگتا، اس کا منہ چونتا، ماتھا چونتا. کسی نے کہا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے اس سے اس لیے محبت ہے کہ اس کی لبوں پر میرے محبوب کا نام ہے. علماء سے محبت کرو، یہ سرکار کی باتیں کرتے ہیں. اپنے آپ کو سنوارو. مگر یہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، یہ کاریاں گجرات ہے ویسی عاشقاں کا علاقہ ہے. میرا ادھر بہت پرانا پالا ہے، تلک کی بہت گہرا ہے میرا. یہ علی رضا صاحب کی طریقے ہیں، یہ بیٹا بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، سب مجھے گجرات سے میرا بہت قدیمی رشتہ ہے. اور آپ کا یہ خطہ گجرات کا ہے. آپ سے ہاتھ چھوڑ کر بنتی کرتا ہوں، حضور پر مت مٹو اور حضور کے دیوانے بن جاؤ. اعمال سے نفرت نہیں کرنی، بھروسہ سرکار پہ کرنا. بے شک بے شک بہت اچھے. اعمال چھوڑنا نہیں، اعمال اچھا بولو، اعمال چھوڑنا نہیں. ایک بار سارا مطلب بولے اعمال چھوڑنا نہیں. نماز بھی چھوڑنی نہیں، روزے بھی چھوڑنے نہیں، قرآن کی تلاوت بھی چھوڑنی نہیں، پر بھروسہ کہنے سے کرنا ہے. زندہ بھروسہ سائیں پر کرنا ہے. ایک ممکن بات ہے کہ تیری نماز میں کوئی خلل نکل آئے اور وہ رد ہو جائے، پر یقین رکھ سرکار کے بھروسہ رب کبھی نہیں ضائع نہیں فرمایا. اعمال میں ترک نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال اچھے لگیں گے تب تمہیں، جب تمہیں سرکار سے محبت ہو جائے. دیکھیں یہ کتنے سبھی میرے بیٹھے ہوئے ٹوپیاں، اور میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا یہ ٹوپی پہنو. یہ سلسلے اے پیچھے بیٹھے ہوئے ملک عدیدے نے بھی پائی ہوئی. ایک دو باری میں اس بزرگ کو بھی دیکھے، بڑا میں خوش ہویا تیرے تو انہیں چمکیاں نہ پائے نہ پایا تیرے ٹوپی کی داڑھی پٹ لگی. اللہ کی قسم ہے ناک ٹوپی نے پائی ہے اعظم قادری نے. آپ اس کو ملے نا داڑھی دیوال پٹے پر پتہ نہیں کڑے کڑے اوپر سنگے لگے ہوئے. اس کے لیے بڑا خطرناک ہے. آپ دیکھیں گے داڑھی کی سال کی چمڑ جاتی ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا. ہم کسی کو نہیں کہتے. اچھا تمہیں ایک بات بتاؤ، تم نے وہ ٹوپی کیوں پہن لی تھی ہمارے سلسلے عقیدت سے؟ یہ چکر ہی پائی ہے، سچی دسی جھوٹ نہ بولے. اور سرکار کے دوست پر بات بھی چاہتے ہیں نہ کینے ہو بنائی بھی تمہیں عزیز نے. ایک گل کرنا میرا پتر میں بھی گرو ماں بچے نہ کر میرا بچہ. ہاں عمر گزری ہے اس دشت کی سیاحی میں.
کچھ گلا نے شریعت کی کینچی ہے میرے پترا منہ گئے نہیں میں کرا تو خوش ہو جاؤ کری ہے دیر میں وہ سجدہ ریزی میں بستی میں مجھے کافر لگے مسلمانوں کی بستی میں نظر آتی نہیں کچھ ہستی اپنی ہستی میں جدھر جاتا ہوں سامنے جلوے جانا آتا ہے تو قبلہ بندہ نواز یہ ان کے قدر میں آپ نے پہنے آپ کو ان سے محبت ہوئی نا انہوں نے آپ کو اپنی ٹوٹی سر سے اتار کر پہنا جو جس سے محبت کرتا ہے ادب کے اسلامی رکھنا بندے نے شادی وہ بھی ریاض قاضی صاحب نے شادی بدلی پیچھے سارے انہوں نے وہ شادی بندے یہی گل ہے تسی جتنے کوئی مرید شرید ہو میں نہیں پتا کتنے ہو اپنے اپنے پیر کی پیروی کرتے ہو کہ کوئی نہیں اچا بولو یہ مطلب ہے جو جہد میو لگتا ہے وہ ورگا ہوتا ہے تو جب سرکار سے تعلق ہوگا تو نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی روزہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اعمال سے نفرت نہیں رہے گی داڑھی بھی رکھ لو گے نیک بھی ہو جاؤ گے مگر یہ ذہن میں رکھ کر کرنا ہے سب کچھ بھروسہ سرکار کا بھروسہ کس پر جب کوئی عمل کام نہیں آئے گا آخری بات جب کوئی عمل کام نہیں آئے گا اس وقت مصطفیٰ کام